السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 13واں پارہ سورۃ رعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کریم کی باترتیب مصحف یعنی لکھنے کے 13ویں سورت پہ ہم پہنچے اور بے لحاظ نزول کے 96 یعنی 96 نمبر کی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیت الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم را حروف مقطعات ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے معنی اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اپنے راز میں رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس کو ماننا اور اس پر ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے جس طرح پورے قرآن پہ، اور یہ بھی حدیث سے ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پڑھنے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا قرآن کے پڑھنے کا ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور جو کچھ آپ پر آپ کے رب کے پاس سے اتارا جا رہا ہے سب برحق ہے، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ کس رب پہ یقین نہیں لاتے؟ اللہ وہ ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان بلند فرما دیے جن کو تم دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، اس نے سورج اور چاند کو اپنا متی بنا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ مدت پر گھوم رہا ہے، وہی تمام کاموں کا انتظام فرماتا ہے، وہی تفصیل کے ساتھ اپنی نشانیاں بیان فرما رہا ہے تاکہ تمہیں اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہو جائے۔ یعنی یہ سب کچھ چیزیں ایکسیپٹ ہم کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بنانے والے کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے تھے۔ اس دور میں بھی اللہ کو تو ہر کوئی مانتا تھا، لیکن اللہ کے ساتھ غیر الہوں کو یا اس کے مخلوق کو شریک ٹھہراتے تھے۔ تو کہا گیا کہ اس قرآن کو نہیں مانتے، اس نبی کو نہیں مانتے، وہی رب ہے جس نے سب کچھ بنایا، اسی رب نے اس نبی کو بھی پیغمبری دی اور اسی رب نے اس نبی کے اوپر قرآن بھی اتارا، اور اسی نبی نے اللہ کی تبلیغ کو لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ ہی نے اس کو مقرر کیا۔ یہ چیزیں کیوں نہیں مانتے ہو؟ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ۔ وہی ہے جس نے زمین پہ لا کر بچھا دی، اس پر پہاڑ و دریا ہر طرح کے پھلوں کے دورے جوڑے پیدا کر دیے، وہی دن پر رات کا پردہ ڈال دیتا ہے۔ بلا شبہ غور کرنے والوں کے لیے اس پہ بڑی بڑی دلیلیں اور زمین میں ملے جلے قطعے ہیں، اور انگوروں کے باغات بھی ہیں، کھیتیاں ہیں اور شاخدار اور غیر شاخدار کھجوریں ہیں، سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، مگر ہم پھلوں میں ہر ایک کو ایک دوسرے پر فوقیت بھی دے دیتے ہیں۔ واقعی ان تمام باتوں میں بھی ارباب ہوش کے لیے بہت بڑے دلائل ہیں۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو ایک ہی پانی ہے، ایک ہی زمین ہے، لیکن اس ایک پانی دینے کی وجہ سے ایک ہی زمین ہونے کے باوجود مختلف کھیتیاں، مختلف کھیلان اور مختلف درخت اور کھجوروں کے بھی شاخدار بھی ہیں، بغیر شاخ کے بھی ہیں، اور پھر پھل جیسے دیکھنے عواموں کی دیکھنے کتنی اقسام آتی ہیں۔ اب اتنے اقسام کا کلر بھی فرق ہوتا ہے اور اتنے اقسام میں ذائقہ بھی فرق ہوتا ہے اور سائز بھی فرق ہوتا ہے۔ تو ایک ہی پانی ہے، ایک ہی زمین ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ ایک پانی سے اتنی چیزیں بناتا ہے۔ اسی رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا اور اسی رب نے قرآن بھی نازل کیا۔ اور اگر آپ کو تعجب ہوا تو ان کی یہ بات تعجب ہی کے لائق ہے، جب ہم مٹی بن جائیں گے تو کیا ہم واقعی ایک نئی پیدائش میں منتقل ہو جائیں گے؟ نہیں، لوگوں نے اپنے رب کو نہیں مانا، انہیں کی گردنوں میں توپ ہوں گے اور انہیں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ زندگی بعد موت کا انکار تعجب خیز تھا ان کے لیے۔ کہا اے نبی اگر آپ کو تعجب ہے تو وجہ ہے، مشرکوں کی بات تعجب کے قابل ہے۔ اگر کسی کو کوئی تعجب خیز بات سننی ہو تو مشرکوں کی بات سنیں کہ یہ باوجود کائنات میں اللہ کی قدرت اور توحید کی بکھری ہوئی بے شمار نشانیاں دیکھ لیں اور اس بات کے بھی متعارف ہیں کہ اللہ ہی ہر چیز کا ایجاد کرنے والا ہے، مگر پھر بھی زندگی باطل مول کو نہیں مانتے اور اللہ کی خبر پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ جسے یہ جھٹلا رہے اس سے زیادہ حیرت انگیز ایجاد کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ یعنی ایک موٹی عقل والے یہ نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش کے مقابلے میں انسان کی پیدائش کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتی، پھر ابتدائی پیدائش کے مقابلے میں دوسری پیدائش کرنا تو بالکل ہی ایک سمپل سی بات ہو جاتی ہے۔ یعنی پہلی دفعہ بنانا پھر تھوڑا
مشکل ہوتا ہے، اللہ کے لیے نہیں، ایک انسان کی جیسے آپ مثال دیں، لیکن ایک دفعہ کوئی چیز بن جاتی ہے، مثال سامنے ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے پھر کس قدر آگے، جیسے گاڑی دیکھیں شروع میں 4 پہیوں والی گدا گاڑی چلی، پھر اس سے اندازہ لگاتے چلے گئے، پھر انجن چلا، اور کرتے کرتے آج گاڑیاں ٹیکنالوجی میں کہاں تک پہنچ گئی کہ بغیر اس کے آٹومیٹک گاڑیاں آ گئی اور اس کا بٹن دباؤ چل پڑتی ہیں۔ تو پہلے سب سے پہلے جس نے یہ سوچا ہوگا اس کے لیے نہ مشکل ہوگا، اس کے بعد تو پھر مشکل نہیں رہا، ممکن ہوتا چلا گیا۔ اللہ کو تو خیر سوچنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن اگر اللہ کا پہلی دفعہ بنا سکتا ہے ماں کے پیٹ میں ایک حقیق سے پانی کے قطرے سے ایک جیتی جاتی شخصیت، تو پھر اللہ کے لیے دوبارہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرنا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ تو کہا گیا کہ ان کو اس بات پہ بڑی حیرانگی ہو رہی ہے۔ یہ آپ سے آخرت سے پہلے عذاب کی جلدی بچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذابوں کی بہت سی مثالیں گزر چکی۔ یقیناً آپ کا رب لوگوں کے نالائق حرکات کے باوجود بھی ان کے حق میں بڑی بخشش والا ہے، اور واقعی آپ کا رب سخت عذاب والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ آپ تو صرف آگاہ کر دینے والے اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے۔ اب جب اللہ کے نبی نے آ کے تبلیغ کی تو معجزات مانگنے لگے، جیسے ہم لوگ کی کرامات کوئی دکھائے تو اس کو ہم مرشد مان لیتے ہیں، ورنہ ہم اس کو ایک عام انسان ہی سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے بشر تھے، انسان تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا، اور جو چیز ہے معجزات دکھانا نبیوں کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہ معجزات مانگا کرتے تھے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی ولا تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار۔ اللہ ہی اس بچے کو جانتے ہیں جو ہر مادہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی اسی کو معلوم ہے۔ اس کے پاس ہر چیز کا ایک اندازہ ہے، وہ چھپی کھلی باتوں کو جاننے والا اور سب سے بڑا اور بلند شان والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کل کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، رحم کے گھٹنے بڑھنے کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بارش برسانے کی قدرت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کسی کو کچھ خبر نہیں کہ اسے کس جگہ موت آئے گی، اور قیامت آنے کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہاں پہ رحم مادر کی بارے میں بھی ساری تفصیل بتائی گئی، بچے کا ایک ماں کا پریگننٹ ہونا، کس وقت وہ پریگننٹ ہوتی ہے، اور پھر اس کا جو حمل ہے کبھی بڑھتا ہے، پورے دن تک جاتا ہے، سالم ہوتا ہے، پھر وہ مردہ پیدا ہوگا یا زندہ پیدا ہوگا، پورے ماں کا پیدا ہوگا، ماں سے پہلے ہی پیدا ہو جائے گا، سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ انسان اتنی محنت کوشش کر سکتا ہے، لیکن پائے تکمیل تک پہنچانا صرف اللہ کا کام ہے۔ اس کے آگے چپکے چپکے باتیں کرنے والے اور زور زور سے بولنے والے اور رات میں چھپے ہوئے اور دن میں چلنے والے سب برابر ہیں۔ انسان کے آگے پیچھے یکے بعد دیگر آنے والے اس کے پیرادار مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک خود قوم اپنی حالت جو ان کے دلوں میں ہے نہ بدل ڈالے، اور جب اللہ کسی قوم پر برائی کا ارادہ کر لیتا تو پھر وہ بدلتا نہیں، اس کے سوا لوگوں کا کوئی بھی کارساز نہیں۔ اب یہاں سے پہلی چیز بتائی چلی کہ اللہ کا علم غیر محدود ہے۔ اللہ کے علم کی ہماگیر بیان کی گئی کہ اس کے علم کے دائرے میں کائنات کی ہر چیز بند ہے، اور اس کے آگے چپکے چپکے باتیں کریں، زور زور سے باتیں کریں، دل میں باتیں کریں، خفیہ باتیں کریں، چھپ کے پلاننگ کریں، اس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، وہ ذات پاک ہے جس کی سماعت تمام آوازوں پر غالب ہے، ذرا غور تو کرو کہ ایک جھگڑنے والی عورت، یا کہ آپ سورت پڑھیں گے مجادلہ، اس کی کوئی بات نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن اللہ نے آسمان پہ قد سمع اللہ اتاری، یعنی سورت مجادلہ میں ہم دیکھیں گے اللہ نے سورت کی گفتگو بھی سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کر رہی تھی۔ اللہ نے کہا تم دونوں کی گفتگو میں نے سن لی، یقیناً بڑا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ شاید رکھ کے بھی قریب ہے، نہ اونچا بولے، نہ چپکے بولے، نہ دائیں ڈھونڈے کوئی، نہ بائیں ڈھونڈے کوئی، سجدے میں ڈھونڈے آپ کو رب ملے گا۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کہیں وسیلے کی ضرورت نہیں، کہیں سفر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کی شہر رکھ کے قریب ہے۔ جو بھی آپ کے دل کی بات ہے اللہ جانتا ہے، اللہ ہی سے اپنے دل کی بات شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے محافظ فرشتے مقرر کر رکھے، انسان کی حفاظت کے لیے پہلے پہرادار فرشتے مقرر ہیں جو انہیں آفات اور مصائب سے بچاتے رہتے ہیں۔ نیکی اور بدی کے لکھنے والے فرشتے دن رات کے الگ الگ ہیں، اور یکے بعد دیگر آتے جاتے رہتے ہیں۔ دائیں بائیں 2 فرشتے مقرر ہیں جو عمل لکھتے ہیں، دائیں جانے والا نیکی اور بائیں جانے والی برائیاں لکھتا ہے۔ اسی طرح 2 فرشتے حفاظت کے لیے مقرر ہیں، ایک آگے رہتا ہے اور ایک پیچھے، لہٰذا انسان ہر وقت 4 فرشتوں میں گھرا رہتا ہے۔
دو عمل لکھنے والے اور دو حفاظت کرنے والے، جو دن کے وہ الگ ہیں اور رات کے جو الگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پاس یکے بعد دیگر دن رات کے فرشتے آتے رہتے ہیں جو صبح کی ہے اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، پھر رات والے فرشتے صبح کی نماز کے بعد آسمان پہ چڑھتے ہیں، تو ان سے ان کا رب پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا۔ یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم جب ان کے پاس گئے تھے تو اس وقت انہیں نماز ہی میں پایا تھا، اور جب آئے تو تب بھی ہم انہیں نماز میں چھوڑ کر آئے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ واہ بندے تیری پرائیویسی، چار فرشتے تو ویسے ہی تیرے ساتھ ہر وقت لگے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ دن رات کے فرشتوں کا جو آنا ہے جانا ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، تو آپ کی پرائیویسی کیا ہے؟ پرائیویسی تو نہیں، آپ کے ہر وقت آپ کے اوپر ایک پہرے دار مقرر رہتے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ ہے جس کو تقدیر حوادث کے علاوہ ہر حادثے سے بچاتا ہے، یعنی جب موت کا وقت آئے گا ہٹ جائے گا آپ کے ساتھ سے، تو ایسا بھی ایک فرشتہ مقرر ہے، وکیلا اسے کہتے ہیں، ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اب کہتے ہیں میں مرتے مرتی بچی، آپ نے مرنا ہی نہیں تھا، ابھی اس لیے آپ بچ گئے۔ جب وقت آتا ہے تو بہانہ بنتا ہے، کہتے ہیں یہ بھی کوئی بات تھی، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس سے جب موت کا فرشتہ آتا ہے کہتا ہے میری ڈیوٹی شروع، کہتا ہے میری ختم، وہ ہٹ جاتا ہے۔ اس کا کام ہی آپ کو اس وقت تک حفاظت کرنا جب تک آپ کے پاس موت کا فرشتہ نہیں آپ پہنچتا۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، 12 نمبر آیت ہے، سورۃ رعد ہے۔ وہی ہے جو تم کو بجلی ڈرانے اور امید باندھنے کے لیے دکھاتے اور بوجھ والے بادل اٹھاتا ہے، اور گرج بھی اس کی پاکی اور بڑائی بیان کرتی ہے، اس کے خوف سے فرشتے بھی۔ وہی آسمان سے بجلیاں کراتا ہے، جس پر چاہے گرا دیتا ہے۔ کافر اللہ کے بارے میں جھگڑے اور بڑی زبردست قوت والا ہے۔ یہاں پہ سورہ لفظ آیا وہ سب اور رعد ہی کے نام پہ یہ صورت ہے۔ گرج کے بارے میں کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گرج اور کڑک سنتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں اپنے قہر اور عذاب سے قتل نہ کر، اپنے عذاب سے ہلاک نہ کر، اور اس سے پہلے عافیت عطا فرما۔ گرج کی یہ بھی دعا تھی، سبحان من یسبح الرعد بحمدہ، وہ پاک ہے جس کی حمد کی پاکی رعد بھی کر رہا ہے، یعنی جو گرج ہے یہ اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر گرج سن کر باتیں بند کر کے یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، فرماتے ہیں گرج دنیا کے لیے باقی بڑا سخت ڈراوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عزت و جلال والے رب نے فرمایا اگر میرے بندے میرے فرمانبردار بن جائیں تو میں ان پر رات کو مینا برسوں اور دن کو دھوپ نکال دوں اور انہیں گرج کی آواز بھی نہ سناؤں۔ آپ نے فرمایا جب تم گرج سنو تو اللہ کے ذکر میں لگ جائے، کیونکہ بجلی اللہ کو یاد کرنے والوں پہ نہیں گرتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری امت کو، ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو اس عذابوں سے محفوظ رکھے۔ قیامت کے قریب کثرت سے بجلیاں گریں گی، فرمایا وہ آسمان سے جس پر چاہے بجلیاں گراتا ہے، یعنی بجلی بھی اللہ کا قسم کا ایک عذاب ہے، اسے قیامت کے قریب کثرت سے بجلیاں گرا کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگوں پر کثرت سے بجلیاں گریں گی، یہ حال ہوگا کہ ایک شخص لوگوں سے جا کر پوچھے گا کہ کل کس کس پر بجلی گری، تو وہ جواب دیں گے فلاں فلاں پر۔ استغفر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاء وما هو ببالغ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، اور جو اسے چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی کسی بات کا بھی جواب نہیں دیتے مگر اس طرح جیسے کوئی اپنے دونوں ہاتھ پانی طرف پھیلاتے کہ پانی اس کے منہ پہ چلا جائے، حالانکہ پانی اس کے منہ پہ جانے والا نہیں۔ کافروں کی پکار سراسر گمراہی ہے۔ غیر اللہ کو پکارنے کو مثال اس طرح دی جا رہی ہے کہ آپ کو پانی کی پیاس لگی ہوئی ہے، سامنے پانی کا جگ اور گلاس پڑا ہے اور آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں کہ پانی اٹھے گلاس میں ڈلے اور میرے منہ کے ساتھ آ کے لگ جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا جب تک آپ پانی اٹھائے کے جگ سے گلاس میں نہیں ڈالیں گے اور اپنے منہ تک نہیں لے کے جائیں گے، یا مٹھیوں میں بھی پانی بھر کے جب تک منہ تک نہیں لے کے جائیں گے پانی آپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو غیر الہوں سے اس طرح مانگنا ہے، یعنی وہ آپ کے کسی بھی کام نہیں آ سکتے، آپ کو سیراب نہیں کر سکتے، تو ان سے مرادیں نہیں مانگنی، ان کا راستہ چھوڑیں، ان کے راستے پہ چڑھنے سے منزل کھوٹی ہوگی، دن بدن دور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے جو شے رکھ کے بھی قریب ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، آسمان اور زمین کی تمام مخلوق اللہ کے آگے خوشی سے یا بالعبادت نخواستہ سجدہ کاری ہے اور صبح شام ہونے کے سائز ہے۔ یہ سجدے کی آیت ہے جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو،
ضروری نہیں ہوتا کہ جب آپ قرآن تلاوت کریں تو سجدہ رخ ہو کے بھی کریں، جیسے آپ کو بہتر لگے آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں، لیکن جو شاعر اللہ کی بہت حرمتوں کا خیال رکھتے ہیں، اور ہم اپنے اسلاف میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے بوڑھے لازماً اس رخ پہ تخت پوش یا اپنی چیزیں رکھتے تھے جس قبلہ رخ ہو، احتیاط کرتے تھے، مستحب ہے، مباح ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ لیکن آپ کسی بھی طرح بیٹھے جب قرآن پڑھ رہے اور سجدہ تلاوت آ جائے تو آپ فوراً رخ خانہ کعبہ کی طرف کر کے وہیں سجدے میں جائے اور سجدے کی دعا سجد وجهی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ وتبارک اللہ احسن الخالقین، ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، جتنی آپ کا دل چاہتا ہے پڑھے اور اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ اٹھ جائے، اس کا سلام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور آج کل جیسے آپ تراویح پڑھیں یا آپ انشاءاللہ حفظ کر لیں اور آپ نماز میں اگر یہ آیت آ جائے تو آپ نے ڈائریکٹ رکوع نہیں کرنا ہوتا، ڈائریکٹ سجدے میں جانا ہوتا ہے اور سجدے کی دعا پڑھ کے ڈائریکٹ سجدے سے سیدھا کھڑا ہونا ہوتا ہے، سلام دائیں بائیں اس کا نہیں ہوتا۔ آپ پوچھیں کہ آسمان و زمین کا رب کون ہے، آپ ہی یہ جواب دیں گے کہ اللہ ہے۔ آپ فرما دیں گے تو کیا تم پھر بھی اسے چھوڑ کر غیروں کو حمایتی بنا بیٹھے ہو جو اپنی ذات کے نفع نقصان پہ بھی قادر نہیں؟ آپ فرما دیں کہ کیا بینا اور نبینا برابر ہو سکتا ہے، کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا یہ مشرک جن کو اللہ کا شریک کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ ہی جیسی مخلوق بنائی کہ ان کی نگاہ میں مخلوق میں شبہ پیدا گیا ہو؟ تو آپ فرما دیں کہ اللہ ہر چیز کا خالق اور وہی یکتا اور وہی بھاری غلبے والا ہے۔ پہلے تو یہاں بتایا گیا کہ پڑھا لکھا اور ان پڑھ برابر نہیں، ٹھیک ہے۔ اندھا کون ہے؟ جو جانتا نہیں، دیکھ نہیں سکتا، اور آنکھوں والا کون ہے؟ جو دیکھ سکتا ہے۔ تو ہم بھی یہاں کوئی معاملہ کرنا ہو، جاب دینی ہو یا رشتہ دینا ہو تو ہم آنکھوں والے کو یہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک بھی مومن اور کافر میں بہت فرق ہے، اللہ کس کو اہمیت دے گا؟ مومن کو۔ پھر ظلمات اور نور، نیکیاں اور برائیاں برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ بھی جانتے ہیں نیکیاں نیکیاں اور نیکیوں ہی کو پسند کیا جاتا ہے اور نیکوکاروں ہی کو پسند کیا جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ظالم ہو اور ظلم کے اس کے انبار لگائیں اور آپ کو اچھا لگتا ہو؟ جس کا مطلب ہے پھر آپ کے اپنے اندر ظلم کو پسند کرنے کی روش ہے تو آپ خود بھی ظالم ہیں۔ تو کا بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ اب علم والوں کو، آنکھوں والوں کو، نور والوں کو کیا مثال دی جا رہی ہے کہ تم اگر پریشان ہو کہ واقعی کیا یہ غیر الہ پوجے جانے کے قابل ہیں کہ نہیں، تو اتنا سوچ لو کہ جو غیر الہ ہیں، اللہ کی جو مخلوق ہے، کیونکہ اللہ تو اکیلا ہے نا، یکتا ہے، واحد ہے۔ آپ خود قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں یا نعوذ باللہ وہ پھر آیت پڑھنی، سورت پڑھنی چھوڑ دیں، تو یا تو کہ 2 سورج ہے، ایک اللہ نے بنایا ہے، ایک اس کی مخلوق نے، تو آپ کو شبہ ہو، آپ پریشان ہو کہ میں کیوں نہ پوجا کروں، یہ بھی تو سورج بنایا ہے، یا چاند بنایا ہے، یا ہوائیں چلاتا ہے، یا سمندر بہاتا ہے، اس کی مثال جیسی مثال بھی وہ بنانے میں قادر نہیں، تو پھر کیا چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے کہ آپ غیر الہ کو پوجنے پہ مجبور ہو رہے ہیں؟ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ نے کسی کی قدرت میں دے رکھی ہو، نہ کہ آپ کہتی میرا رازق، میرا مالک، میرا غوث، میرا داتا، میرا مشکل کشا فلاں ہے۔ یہ ساری جتنی بھی کوالٹی ہے، جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنی بھی فضیلت ہے، صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ داتا ہوتا ہے نا سب کو دینے والا، رب کی ذات ہے جو سب کو دے سکے۔ بندہ 100 کو دیتا ہے پھر معذرت کہا دیتا ہے کہ سوری جی میں دے چکا ہوں جتنی میری اوقات تھی، یہی کرتے نا اللہ۔ یہ جو اتنی پوری مخلوق کو تری کی ہوئی اور بحری ہر طرح کی مخلوق کو کھلا رہا ہے، کیڑے کو پتھر کے اندر بھی رزق دے رہا ہے، اور ویل مچھلی 33 ٹن گوشت، من نہیں ٹن، کلو بھی نہیں، من بھی نہیں، ٹن بھی نہیں، ایک وقت میں، 3 وقت میں بھی نہیں۔ ویل مچھلی سمندر میں ایک ویل مچھلی نہیں ہے، ان لمیٹڈ ویل مچھلی ہے جس کی کاؤنٹنگ نہیں ہم کر سکتے۔ سمندر اتنا بڑا ہے کہ جس کی تہہ کو ہم نہیں پہنچ سکتے اور جس کی حدوں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر ایک ویل مچھلی کو 33 ٹن گوشت اللہ تعالیٰ ایک وقت میں کھلا سکتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی اور الہ ہے کہ جس کی پوجا کی جائے؟ اور وہ کتنی بڑی اپنی حیت میں ہوتی ہے۔ کبھی سوچا کتنی ویل مچھلیوں کو 33 ٹن ایک وقت میں، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 1000 مچھلی ہے، تکی مار لیتے ہیں سمندر میں، 1000 مچھلیوں کو 33 ٹن سے ایک دفعہ میں ضرب دے تو آپ کی عقل معاف ہو جائے، ساری دنیا کا گوشت ختم ہو جائے، لیکن مچھلیاں نہیں ختم ہوں گے، ایک وقت کا کھانا ان کا پورا نہ ہو۔ تو اس لیے کہا کہ کس چیز نے تمہیں شبے میں ڈال رکھا ہے؟ مچھلیوں کو وہ کھلا سکتا، آپ کو نہیں کھلا سکتا نا۔ آپ کو کسی کا در چاہیے، کسی کی چوکھٹ چاہیے، کوئی پتھر چاہیے، کوئی مورتی چاہیے، کوئی درگاہ چاہیے جہاں آپ ماتھا ٹیکیں گے تو آپ کو رزق ملے گا۔
جب وہ مچھلی کو دے سکتا ہے، جب وہ پتھر کے اندر کیڑے کو دے سکتا ہے، تو اس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے رزق کا ذمہ، تاکہ بندے اس کے بھٹکے نہ۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل الصيد زبدا ربيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل۔ اسی نے آسمان سے مینا برسایا، پھر اپنی گنجائش کے مطابق ندی نالے جاری ہو گئی، پھر سیلاب نے اوپر تیرنے والی جھاگ اٹھا لی، اور زیور یا سامان بنانے کے لیے جو آگ میں ڈالا جاتا ہے اس میں بھی اسی طرح جھاگ اٹھتی ہے۔ اللہ اسی طرح صحیح اور غلط کی مثالیں بیان کرتا ہے، لیکن جھاگ تو نکارہ بن کر ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو چیز لوگوں کے لیے کارآمد ہے وہ تہ میں بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ ہی اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ پہلی مثال کیسے دی گئی کہ آسمان سے برسات ہوتی ہے، ندی لانے بہ جاتے ہیں، کتنا گند کوڑا نالوں کے ساتھ بہ کے سمندر میں چلا جاتا ہے، صفائی ہو جاتی ہے۔ اس طرح جب اسلام پہ آپ چلنا شروع کرتے ہیں تو بہت سی مخالفین ہوتے ہیں جو آپ پہ طرح طرح کے الزام تراشی کرتے ہیں، آپ کو طرح طرح کے القاب سے نوازتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، لیکن یہ وقتی چیزیں ہیں۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے مینا برسے گا اور سارا کچھ بہا کے بلے جائے گا، کنکر کانٹے سب کچھ نیچے نتھرا ہوا پانی رہ جائے گا۔ یہ باتیں ان کی اوپر اوپرلی سطح پہ ہیں، جب ان کی باتیں ختم ہو جائیں گی، ان کی باتیں بہ جائیں گی، تو نیچے ایک سچا اور کھرا مومن اپنے ایمان کے ساتھ اپنی جگہ پہ موجود رہے گا۔ پھر ایسے بھی ایک مثال دی گئی، کھوٹے اور کھرے سونے کو الگ کرنے کے لیے آگ پہ تپایا جاتا ہے، اس کے اوپر جھاگ بنتی ہے۔ بظاہر کتنی بری پریشان کن بات ہے کہ گولڈ کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیا، لیکن وہ کیوں پھینکا جاتا ہے کہ اس میں سے کھوٹ الگ ہوتا ہے اور اصل جو کندن ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح مومن کو بھی آزمائش کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ اب بظاہر کتنی عجیب سی بات ہے کہ اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ پہ اپنی زندگی وقف کرنے والا اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرنے والے کے لیے اتنی آزمائش ہے، تو اللہ کھوٹے اور کھرے کو الگ کرتا ہے، جھاگ کو الگ کرتا ہے، اور جتنی آپ پہ آزمائشیں آتی ہیں نا، چاہے وہ تکلیفیں، دکھ ہے یا درد ہے یا لوگوں کی ستائی کی باتیں، وہ آپ کو مضبوط کرتی ہیں، آپ کو اسٹرانگ بناتی ہیں۔ آپ کو معاملہ کرنا جب آتا ہے، معاملہ فہم ہو جاتے ہیں، صبر آپ کے اندر آتا ہے، شکر آپ کے اندر آتا ہے، ذکر آپ کے اندر آتا ہے، آپ زیادہ اللہ کی طرف جڑتے ہیں، اور آخر میں سب کو اوپر سے کھوٹ نکل جاتا ہے، اور آخر پہ کیا رہ جاتا ہے؟ ایک بہترین مومن۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں بڑی خوبصورت بات کر رہی ہے کہ اسی طرح صحیح اور غلط کی مثال بیان فرماتا ہے، لیکن جھاگ تو نکارہ بن کے ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو چیز لوگوں کے لیے کارآمد ہے وہ تہ میں بیٹھ جاتی ہے۔ لہٰذا اسی طرح مثالیں بیان کی جاتی ہیں، یعنی چاول آپ ابالتے ہو نا، اوپر جھاگ آتی ہے نا، اوپر سے اس کی پچ کو نتار دیتے ہو، چاول بیٹھے ہوتے ہیں نا پتیلے کے ساتھ۔ جو حقیقت میں مومن ہے، جو حقیقت میں ایمان والا ہے، وہ جمع رہتا ہے، اور جو دکھاوے کے لیے، اپنی گدی کے لیے یا اپنی سیٹ کے لیے یا اپنے نذرانے کے لیے آتا ہے، وہ ٹک نہیں سکتا، اس کے اندر ثبات نہیں ہوتی۔ اور اس کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے فائدے مند نہیں ہوتا، وہ اپنے فائدے کے لیے لگا ہوتا ہے۔ لیکن جو سچا مومن ہوتا ہے وہ دوسروں کے فائدے کے لیے ہوتا ہے اور وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے۔ تو جس چیز میں جمنے کی خوبی اور جس چیز میں فائدہ ہو، وہی دنیا میں ہمیشہ باقی رہ جاتا ہے، باقی چیزیں تو آتی رہتی ہیں اور پانی کے ساتھ بہتی رہتی ہیں۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ اپنے رب کو حکم ماننے والوں کے لیے بھلائی ہے، اور جنہیں رب کی بات نہیں مانی، اگر ان کی ملکیت میں دنیا کی ساری دولت ہو اور اس سے اور اس میں اور بھی ساری دولت اپنی جان چھڑانے کے لیے دینے کے لیے آرزومند ہو جائے، تو ایسے ہی کا برا حساب ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہترین جگہ ہے۔ یا قیامت کے بارے میں بتایا گیا وہ چیزیں جن کے دل لگے ہوئے ہمارے جن کے ساتھ، اور جن کو کمانے کی سرگرمی میں ہم آخرت کو بھولے ہوئے، اور جن کو بچانے اور اپنے ساتھ سینے سے لگا کے ہم بیٹھے ہوئے اور نیک عمل کرنے کا ہمیں ہوش ہی نہیں، جو اس کو دینا ہمارے لیے محال ہے۔ جب آخرت میں پتہ چلے گا کہ یہ ساری چیزیں ہی ہمارے لیے جان کا عذاب بن گئی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہی ہمیں جہنم کی طرف لے جانے کا سبب بن گیا، تو اس وقت انسان کہے گا یہ کیا اس جیسی اگر اور بھی مجھے چیزیں دی جائیں تو میں ساری اللہ کی راہ میں دے کے اپنی جان کی خلاصی کروں۔ تو یہاں خلاصی کر لیں، یہ نہیں کہا گیا سب دے دیں، کیا کہا گیا ضرورت سے زائد دے دیں، اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ مہنگی دیں یا کاسٹلی دیں، کیا کہا کہ حلال دیں، حرام نہ کھائیں، سود سے بچے، رشوت سے بچے۔ لیکن یہاں
بڑھانے کے چکر میں، زیادہ کرنے کے چکر میں انسان الٹے سیدھے کاموں میں عمل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے قریب کی گئی وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا، اسی وجہ سے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہترین جگہ ہے اور دکھوں سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت کرے۔ یعنی وہ حساب لینے پہ آیا تو اللہ معاف کرے، اللہ جانے کہاں انسان ایک ٹگے میں آ کے پھنس جائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہا کرے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کسی جگہ ہم سے غلطی کوتاہی ہو رہی ہو ہمیں معاف کر دیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمیں نہیں پتہ، اور اب تو اتنے فتنے ہیں نہیں سمجھ آتا کون سی حلال چیز ہے۔ اسی لیے کہا نا مشتبہ چیزوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو، حلال حرام واضح ہے، اور جو چیزیں تمہیں شبہ میں ڈالی اس میں بینکاری بھی آ رہی ہے اور بہت کچھ آ رہا ہے، لمیٹڈ چیزیں بچنا تو ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ صاف ستھری لائف گزارنے لگ جائے۔ نہیں پتہ چلتا کہاں دیا جائے، کہاں سے لیا جائے، کہاں نہ دیا جائے، تو پھر اللہ سے دعا مانگا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام برائیوں سے، تمام فتنوں سے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب، کیا پھر تمہیں جس شخص کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے اوپر آپ کے رب کی جانب سے جو کچھ اتارا گیا وہ برحق ہے، ایک اندھے شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ نصیحت عقل والے ہی مانتے ہیں۔ کون ہے نصیحت ماننے والے؟ کون ہے عقل مند؟ جو اللہ کا عہد پورا کرتے اور پکا عہد توڑتے نہیں، اور ان چیزوں کو جوڑتے ہیں جن کے جوڑے جانے کا اللہ نے انہیں حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور برے حساب سے کھٹکتے رہتے ہیں، اور جو اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز کی باقاعدہ پابندی کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے اس میں سے چھپے کھلے خرچ کرتے رہتے ہیں، نیکی سے بدی کو ٹالتے رہتے ہیں، انہی کے لیے دار آخرت ہے، یعنی ہمیشگی والے باغات جہاں وہ اور ان کے نیک باپ دادا بیویاں اور اولاد سبھی رہیں گے، اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس آ کر کہیں گے تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے تم پہ سلامتی ہو، اس جہاں میں تمہارا انجام بہت ہی اچھا ہے۔ صبر بڑا مشکل ہے، بعض موقعوں پہ ناممکن بھی ہے، بعض جگہوں پہ لوگ نہیں کرنے دیتے، ہر حال میں صبر کریں۔ اب یہاں جو اوصاف حمیدہ بتائے جا رہے ہیں ان لوگوں کے جو کہ اندھے نہیں ہیں، جو حق پہ ہیں، جو اللہ کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں، پہلی چیز ہے عہدوں پہ جمے رہتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں۔ عہد اللہ سے بھی تو ہے نا، بندوں سے تو بہت کم ہم کر پاتے ہیں، یاد بھی نہیں رہتے، لیکن عہد الست بھی جو کیا نا لا الہ الا اللہ کا، کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کو بھی معبود نہیں بنائیں گے۔ قول و قرار پہ جمے رہتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں ان کو، صلہ رحمی کرتے ہیں، اور صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ یک طرفہ، دو طرفہ تو ہوتی ہی نہیں۔ رشتہ دار کبھی راضی نہیں ہوتے، کبھی تھوڑے پہ راضی نہیں ہوتے، کبھی آخر پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ اصل چیز یہ کہ آپ اللہ کی اس حکم کو مانتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نعتوں کو جوڑنا، تو جوڑی رکھتے ہیں، رب سے ہر حال میں ڈرتے رہتے ہیں، برے حساب کے دن سے ٹکتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر میں نے صلہ رحمی نہ نبھائی تو میرے اعمال اوپر ہی نہیں جائیں گے، رب کی رضا کی خاطر صبر کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، برائی کرنے والے کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، ان کا انجام قابل رشک ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی قابل رشک گزاریں گے اور آخرت کی بھی سدا بار بہاروں کی موجیں اڑائیں گے۔ تو یہ یہاں ساری چیزیں بتائی گئی کہ یہ ضروری چیزیں ہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے پانے کے لیے۔ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ انعامات ہے جو مال کو خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وَأَنفَقُوا مَا رَزَقْنَاهُم مِّمَّا رَزَقْنَاهُم، جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں اپنی پاکیزہ کمائیوں میں سے سرًا چھپا کے بھی کرتے ہیں، کچھ کام ایسے بھی کرتے ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ رہتا ہے، وہ علانیۃً، بعض جگہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے میں ابھی اٹھ کے چلا جاؤں گا، تو اعلانیہ بھی کچھ پکڑا دیتا ہے، تو وہ دکھاوے میں نہیں آتا، کیونکہ وہ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ اس وقت آپ اگر نکل گئے یا آپ کو ٹائم نہ ملا تو آپ نیکی سے رہ جائیں گے۔ اور بہترین چیز جو اگر آپ اپنا لیں، آپ کے لیے بہترین موٹیویشن ہے، برائی کو اچھائی سے دور کریں، برائی کو برائی سے دور کریں گے تو پھیلے گی۔ مثلا آپ کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرتا ہے، آپ کے کارپٹ پہ گرتا ہے، تو آپ کیا کرتی ہیں؟ کالا کپڑا لاتی ہیں مرنے کے لیے، کچن کا سب سے گندا کپڑا لاتی ہیں؟ نہیں، آپ سفید کپڑا ڈھونڈتی ہیں، اس کو اچھے طریقے سے صاف کرتی ہیں، اس کے باوجود داغ رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ سے کوئی برائی ہو جائے یا آپ کے ساتھ کوئی برائی کر دے تو اچھائی سے اس سے دور کریں، اچھے طریقے سے دور کریں۔ اگر آپ اس کو برائی سے دور کریں گے، اس نے ایک لگائی آپ دو لگائیں گے، وہ ایک گالی دیتی ہے آپ دو دیں گے، بات بڑھے گی نا۔ تو اس لیے بہترین طریقہ ہوتا ہے آخرت کی کمائیاں کرنے والے مصروف لوگ جن کی زندگی میں کوئی بامقصد کام ہوتا ہے وہ الجھتے نہیں ہیں، وہ برائی کو اچھائی سے کہتے ہیں اچھا بھائی میں ہی غلط ہوں، کہتے ہیں نا بعض لوگ بزدل نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں لو اب ڈر گیا، ڈر نہیں چاہتا، اس سے اور بڑے کام ہوتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی یہاں پہ خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، ممنوعات سے اور گناہوں سے اللہ کی خاطر بچتے رہتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، نفس کو روکے رکھتے ہیں۔
یہ نہیں ہے کہ انہیں کو کسی کو جواب نہیں دے سکتے، سن سکتے ہیں تو بول بھی سکتے ہیں، بلکہ ایمان والے میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، لیکن وہ جانتا ہے۔ وہ ابو بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ ہے کہ جب یہودی گالیاں دے رہا تھا، ابو بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے بیٹھے تھے، ابو بکر صدیق سے برداشت نہ ہوا، آپ نے پلٹ کے جب جوابی کارروائی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے آ گئے۔ پھر ابو بکر صدیق پیچھے آتے کہتے یا رسول اللہ وہ اتنی بدتمیزی کر رہا تھا، آپ پرسکون بیٹھے تھے، میں بولا ہوں تو آپ نے مائنڈ کیا اور آپ وہاں سے، میں نے دیکھا کہ آپ چہرے پہ ناگواری کے آپ کے اثرات تھے۔ تو کہا ابو بکر جب ہم چپ تھے تو فرشتے اس کے منہ پہ مٹی پھینک رہے تھے، فرشتے جواب دے رہے تھے، جب تم بولے فرشتے ہٹ گئے، شیطان آ گیا، تو جہاں شیطان کھڑا وہاں میرا کیا کام۔ یہ تھوڑی چھوٹی بات ہے، بہت بڑی بات ہے ایک سمجھنے والوں کے لیے کہ آپ نہیں جواب دے رہے تو پرسکون رہے، آپ کی طرف سے جواب ان کو مل رہا ہے اور اللہ لکھ بھی رہا ہے۔ تو یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں، یہ وہ خوبیاں ہیں جو جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گی، اور وہ ہمیشہ کی جنت میں داخل بھی ہوں گے۔ ومن صلح من آبائہم، ان کے جو باپ دادوں میں سے نیک ہوں گے، ان کی بیویوں میں سے یعنی کپل میں سے نیک ہوں گے، ان کی اولادوں میں سے نیک ہوں گے، یہ سارے وہاں پہ انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے۔ اس لیے امر بالمعروف ضروری ہے۔ یہاں بھی دیکھیں کوئی اچھی چیز لینا تو سب سے پہلے آپ پیاروں کو دکھاتے ہیں نا، کال کرتے ہیں میں نے فلاں چیز خریدی، آؤ نا ذرا چکر لگاؤ دیکھ کے جاؤ۔ ہم بھی کہتے ہیں فلانے گاڑی ہے، ذرا فرصت نکالے چلے چل کے دیکھتے ہیں اس کی گاڑی۔ وہاں بھی اکیلے کیا مزہ آئے گا، تو خدا نہ خواستہ پورا خاندان یا پوری فیملی یا جو آپ کے پیارے ہیں جن کے لیے آپ ورڈ ہے، اولاد سے بڑا تو کوئی رشتہ نہیں، اللہ نہ کرے وہ جہنم میں جل رہی ہو تو اچھا لگے گا۔ اس لیے امر بالمعروف ضروری ہے تاکہ سارے وہاں اکٹھے ہوں، اور ان کے اوپر فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، ہر طرف سے، کیا کہ سلام علیکم بما صبرتم، صبر کے علاوہ جنت میں لے جانے کا اور کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے۔ ونعم عقبی الدار، یعنی اس کے لیے صبر کیا معاف کر دیا، اس کے لیے صبر کیا بدلہ نہیں لیا، اس کے لیے صبر کیا سہ گئے۔ تو یہ ساری چیزیں صبر ہی کے زمرے میں آتی ہیں، ورنہ جواب دینا بھی آتا ہے، بدلہ لینا بھی آتا ہے، اور ہوش ٹکانے لگانے بھی آتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا رزلٹ کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ سے دوری۔ تو فرشتے جنتیوں کو سلام کریں گے کہ آج تمہارے صبر کا بدلہ تمہیں ملا ہے، مبارک ہو، اب تمہارے لیے سلامتی سلامتی۔ فرشتے نے اللہ کے انعام اور اکرام پر مبارکباد دیں گے کہ تم اللہ کے مقرب بندے ہو، اس کے انعام و اکرام میں جھول رہے ہوں گے، اس کی جنتوں کی لہریں بہاریں لوٹ رہے ہوں گے، اور معزز رسولوں نبیوں صدیقوں کے پڑوس میں انشاءاللہ ہوں گے۔ اب تمہارے لیے مسرت اور راحت ہی راحت ہے۔ رب رحمۃ العالمین نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ صحابہ نے جواب دیا اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے مہاجر فقراء داخل ہوں گے جو دنیا میں مغموم اور رنجور اور دنیا کی لذت سے دور رہے، دنیا میں ان کا کوئی ارمان پورا نہ ہوا اور ارمان سینے میں لے کر دنیا سے چل بسے۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا جاؤ اور انہیں جا کر مبارکبادیاں دو۔ فرشتے عرض کریں گے کہ ہم تیرے آسمان کے رہنے والے ہیں، تیری مخلوق بہتر ہے، کیا ہمیں یہ حکم ہے کہ ہمیں انہیں جا کر سلام فرمائیں؟ فرمائے گا اللہ تعالیٰ یہ میرے وہ بندے ہیں جو میری عبادت کرتے تھے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، یہ دنیا کی لذتوں سے دور مغموم اور رنجور ہی رہے، دنیا میں ان بیچاروں کی کوئی مراد پوری نہیں ہوئی، دنیا میں صبر اور شکر کے ساتھ رہے اور ارمانوں کو دباتے ہوئے ہمارے پاس آئے۔ یہ سن کر فرشتے اس طرف لپکیں گے اور جنت کے ہر دروازے سے آ کر انہیں سلام کہیں گے، مبارکبادیاں دیں گے۔ یہ شاندار صلہ تمہارے صبر اور شکر کا بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ غریب جو یہاں ہوتا ہے دیکھنے میں بڑا مظلوم ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے، لیکن میں جب بھی حدیثیں پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں 100 لکی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ دنیا میں کمی، چیزوں کی کمی نہ زندگی کو انجوائے کرنے کا سبب بنتی ہے۔ تھوڑا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، انجوائے کرتا ہے بندہ۔ آپ کبھی نکلے ویکینڈ والے دن، لوگ ویگنوں سے اترتے ہیں، ہاتھ میں کھانے باندھے ہوتے ہیں، چوپر اٹھائے ہوتے ہیں، شکر پڑیاں جا رہے ہوتے ہیں، راول ڈم جا رہے ہوتے ہیں، میں کہتی ہوں یہ زیادہ انجوائے کر رہے ہیں۔ نکلے نہ پہلے تیاری کی، پھر پکایا، تھوڑا بہت گھر سے لیا، پھر ویگنیں پکڑی، پھر وہاں گئے، پھر بیٹھیں گے، یہ سارا دن انجوائے کریں گے، فریش ہو کے لوٹیں گے۔ عمرہ کا کیا ہے؟ ایک تو ان کو ہوٹل چاہیے، بہترین ہوٹل چاہیے، یعنی ایک عجیب سے اس میں پھنسے رہتے ہیں، نہ ہر جگہ کھل کے بیٹھ سکتے ہیں، نہ چٹائی بچھا سکتے ہیں، نہ کھلی بات کر سکتے، تو دنیا میں بھی وہ محروم رہ جاتے ہیں ان تمام خوبیوں سے جو کھلی آب و ہوا میں بیٹھنے کا ہوتا ہے۔ اور آخرت میں دیکھیں غریبوں کو حساب بھی نہیں دینا اتنا، کیونکہ ان کے پاس ہوگا اتنا واجبی سا جو انہوں نے مشکل سے گزارا کیا ہوگا۔ تو ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ عمرہ کی نسبت غربا 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت عائشہ غربا کی محفل میں زیادہ رہنا، کیونکہ یہ جنت میں سب سے پہلے 500 سال پہلے جائیں گے۔ تو اس لیے
ان کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اس لیے اگر زندگی میں اگر اللہ نے کسی کو غم، تکلیف، پریشانی، دکھ یا مالی اس میں کمی رکھی ہے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ جنت میں ان لوگوں کو بہت بڑے اعزاز ملیں گے. بس شرط یہ کہ انہوں نے اس پہ صبر کیا، شکر کیا، واویلا نہیں مچایا اور ہر وقت نہ شکری نہیں کی، ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی کے آگے اپنا ٹکڑا نہیں رویا. یہ شرطوں کا ہونا بھی ضروری ہے. جو لوگ پکا کرنے کے بعد اللہ کے عہد توڑ ڈالتے ہیں اور انہیں جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا انہیں توڑ دیتے ہیں اور دنیا میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، ان پر پھٹکار ہوگی، ان کے لیے اس گھر کی برائی ہوگی. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرح بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. اور جس کے لیے چاہے وہ روزی بڑھا دے گا اور گھٹا دے گا، کافی دنیاوی زندگی پر رچ گئے ہیں، حالانکہ دنیا اور آخرت کے مقابلے میں انتہائی حقیر ہے. اللہ اپنی مصلحت سے انصاف کے ساتھ کسی کو روزی فراہم کر دیتا ہے اور کسی کی تنگ. جب کافروں کو خوب دنیا ملتی ہے تو بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا کی فراخی کوئی بہت ہی اچھی چیز ہے، اس لیے آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں اور دولت کے نشے میں چور ہو کر اللہ کو بلا بیٹھتے ہیں. حالانکہ دنیا کی فراغی قدرت کی طرف سے ایک مہلت ہے، اسے استدراج کہتے ہیں، یعنی تدراج کے ساتھ، تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ اللہ کی رسی ڈھیلی جو ہے کھچتی چلی جاتی ہے اور پھر وہ ایک دفعہ ہی کھینچتا ہے اور اللہ کے سامنے انسان جا کھڑا ہوتا ہے. لیکن یہی دولت اگر مومن کو ملتی ہے، اگر وہ دنیا میں دائیں بائیں خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے آخرت کے درجات کا سبب بھی بنتا ہے. یہاں کن لوگوں کا ذکر ہے جو دولت سے محبت کر کے اس پہ رک جاتے ہیں. دنیا کچھ نہیں، اصل آخرت ہے. فرمایا کہ دنیا اور آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. دنیا سدا بہار نعمتوں کے مقابلے میں ایک حقیر سی چیز ہے کہ اس سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو پھر کچھ بھی نہیں، جیسے پانی کا بلبلہ ہے، ابھی اٹھا ابھی ختم ہو جائے گا. تو دنیاوی زندگی کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، آخرت کو ترجیح دینی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا اس طرح سمجھو جیسے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر دیکھے کس پہ کتنا پانی لگا. ظاہر ہے سمندر کے مقابلے میں انگلی میں لگا ہوا پانی کوئی حقیقت نہیں رکھتا، یعنی انگلی کے ساتھ لگے ہوئے پانی سے نہ آپ پیاس بجھا سکتے ہیں، نہ آپ نہا سکتے ہیں، نہ آپ برتن دھو سکتے ہیں، نہ آپ کپڑے دھو سکتے ہیں، نہ آپ آٹا گوندھ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا نا. اب انگلی سے پانی لگایا کہا جی یہ لو جی یہ پانی اسی سے گزارا کرو تو انسان حیران ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف کیا ہے سمندر ان لمیٹڈ جس کی کوئی حد ہی نہیں. یہی معاملہ ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اتنی ہے، بس ایک حقیر سی پونجی ہے، جس دن سانس ختم ہوگا ختم ہو جائے گی. دوسری طرف تو ان لمیٹڈ نعمتیں ہیں. اس کی مثال اب ایسے بھی سمجھ سکتے نا، کوئی کسی کا محل دیکھنے جائے، محل آپ کو پتا ہے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بہت بڑے ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں قدم، محل ہی نہیں ختم ہوتے ہیں. اور ان کے واش روم دیکھے اور وہ شاندار ہو، وہاں سونے کے کموڈ لگے ہوں، چاندی کی ٹوٹیاں ہوں، بڑے بڑے خوبصورت واش روم ہوتے ہیں، یعنی اتنے خوبصورت کہ ہمارے پورے گھر میں اس کے مقابلے میں کچھ نہ ہو. اور انسان کے لیے میں تو واش روم میں بیٹھا رہوں گا کو بھائی وہ اتنا بڑا محل ہے وہ دیکھ لو، وہ تمہارے لیے. بندہ کہ مجھے اس کا واش روم اتنا اچھا لگ گیا کہ میں واش روم سے ہی نہیں نکلوں گا، تو بیوقوفی ہے نا. تمہارے یہی معاملہ ہے کہ ہم نے جنت کے بدلے میں دنیا سے دل لگا لیا. یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ جائے تماشا ہے، بس اس میں آئے اور چلے جائیں گے. اسے حقیقت نہ سمجھے اور اس میں اس طرح زندگی گزارے کہ جس طرح بس ایک مسافر زندگی گزارتا ہے.